آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخیں ہیں، قلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی، تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں؟ تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے۔ یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سخت بیمار تھے اور موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ تو انہوں نے ان کا حال پوچھا۔ جب واپس پلٹنے لگے تو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں حضرت عثمان غنی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دی۔ تو حضرت عثمان کو تھیلیاں دیتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے ضروریات پوری کر لینا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میری تو ضروریات ختم ہو رہی ہیں۔ تو کہا حضرت آپ کی بیٹیاں تو ہیں، بیٹا تو ہے نہیں، تو یہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یقین دیکھیے، فرمانے لگے کہ یہ کسی اور کو دے دو، میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں ہیں جتنی دیر تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتے، اور میرے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے وہ فقر کو دور کرتی ہے، اور میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی عامل ہیں۔ تو کہا کہ یہ پریشانی مجھے تو نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رزق کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس سورہ واقعہ موجود ہے۔ کہا یہ اٹھا لو اور جا کے اس کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے۔
تو روز سورہ واقعہ پڑھو، روز سورہ واقعہ پڑھو، تو دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ میں جب بھی گیا ہوں اور اب بھی، کیونکہ میرے تو اتنے اخراجات نہیں، سادہ سی زندگی ہے، لیکن جامعہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں بچوں کو بٹھا کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو، اور خود سورہ واقعہ پھر معمول بنا لیتا ہوں، تو پھر اللہ ایسی جانب سے رزق دے دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو سورہ واقعہ معمول رکھو۔ آخری بات، اور وہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور تنگ دست بڑا ہوں، کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، میرے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے اس کو کیا نسخہ دیا؟ یہ سب سے آسان نسخہ، اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، جو ہی گھر میں داخل ہو السلام علیکم، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد، یہ عمل شروع کر دو۔ تو کہا یہ بالکل آسان وظیفہ ہے، گھر جاؤ السلام علیکم اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اس عمل کو نہ چھوڑنا۔ بلکہ فرمایا کبھی ایسا ہو تو گھر جائے تو گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو کہا عمل کو پھر بھی نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، کہا تو مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ کہا کہ جب کوئی نہ ہو گھر میں تو کہا عمل نہیں چھوڑنا، پھر مجھے سلام کہنا اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، گھر والے بھی خوش، اور اس کے بعد سورہ اخلاص بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیتا، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتا پھر تو مجھے چاہ چڑھ جاتے، پھر میں یا نبی سلام علیکہ پڑھتا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ اور ملکاری نے اس پہ گفتگو کی ہے مرقات شرح مشقات کے اندر کہ آخر حضور کو سلام کیوں کہنا ہے۔ انہوں نے جو لفظ کہے ہیں لفظ سنیے، وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ آقا کی روح مومنوں کے گھروں کے اندر فیض بانٹ رہی ہوتی۔ تو کہا پھر مجھے سلام کہہ دینا، وہ کہتے ہیں میں جاتا اور حضور کو سلام کہہ دیتا اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر، ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کے اندر حسد ہوگا تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، حسد نہیں ہے تو وہ عمل شروع آج ہی کر دے۔ وہ کہتے ہیں حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم آپ سے برا شگون لیتے ہیں، معاذ اللہ، کہا کہ ہم آپ کو منحوس خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عجیب قوموں کا مزاج ہے کہ جو وجود برکت والے ہوتے ہیں وہ ان وجودوں کو اور ان پاک باز ہستیوں کو مٹانے کی آرزو میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ وجود مٹ جائیں، حالانکہ ساری روشنیاں اور سارے اجالے معاشرتوں میں پاک لوگوں کے دم سے ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع سے ہوتا آیا ہے کہ لوگوں نے پاک باز لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کے تیر بھی برسائے اور ان کے تقوی کو نشانہ تضحیک بنایا اور ان کی زندگی کے تقدس معاب لمحوں پر انگلیاں اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے صالح ہم تمہیں معاذ اللہ منحوس خیال کرتے ہیں، اور تمہاری قوم کو، تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہم منحوس خیال کرتے ہیں۔ یہ عموماً جو جہلا ہوتے ہیں ان میں یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ یہ کسی علاقے میں الو کو منحوس خیال کیا جاتا ہے، کسی میں یہ ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو یہ منحوس ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں اسلام نے اس کی نفی کی ہے، اور یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں۔ کوئی جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ دنوں کو منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس خیال کرتے ہیں، بعض اطراف کو، سمتوں کو لوگ جو ہے وہ منحوس خیال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ صبح صبح یہ مل گیا ہے اب سارا دن برا ہی گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی شب منحوس ہے اور نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ جو منحوس ماننے پہ آئے تو معاذ اللہ انہوں نے پیغمبر کو بھی منحوس قرار دے دیا، اور پاک باز ہستی کے عالی مرتبت صحابہ کو بھی انہوں نے
جو ہے وہ منحوس قرار دے دیا اور کہا کہ ہم برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے. قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تو قوم سمود میں 9 لوگ تھے جو سب سے زیادہ فتنے کی نشانی تھے اور فتنہ گر تھے. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں کہ جب فتنہ گروں کی فہرست بنے تو ان کا نام آتا ہے. کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی محلے کے اندر لوگ کہیں فلاں بندہ بڑا شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ شیطان ہے، فلاں بڑا بندہ خبیث ہے، تو لوگ انگلیوں پہ گنے اور کسی شخص کا نام اس فہرست میں آ جائے. مجھے بتاؤ کہ کتنا برا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام شیاطین کی فہرست میں آ جائے، گندے لوگوں کی فہرست میں آ جائے، برے لوگوں کی فہرست میں آ جائے. اللہ سے دعا مانگا کرو کہ مالک جب نام لیے جائیں تو ہمارا نام صالحین کی فہرست میں آئے، اچھے لوگوں کی فہرست میں آئے.